حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتی کہ میں دریا کے کنارے گیا تو وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ اپنی ایک خاتون کی گود میں سر رکھ کے بیٹھا اور قریب ایک بوتل بھی پڑی ہے۔ میرے دل میں معاذ اللہ خیال آیا کہ دیکھو کس انداز میں ایک عورت کے ساتھ یہ ہے، اور پاس بوتل بھی پڑی ہے، جانے شراب ہے۔ کہتے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک کی کشتی آ رہی تھی دریا، وہ ہج کو لے کھائے، کشتی میں 4-5 لوگ تھے، وہ دریا میں ڈوبنے لگے۔ وہ آدمی تیزی سے اٹھا، دریا میں چھلانگ لگائی، پہلے ایک کو نکالا، پھر دوسرا نکالا، پھر تیسرا نکالا، ایک بندہ رہ گیا۔ کہنے لگا حضور مجھے تو آپ نے گناہگار سمجھا، میں تو بڑے غلط انداز میں جہاں بیٹھا ہوں، آپ نے جو سوچا، چلیں گے چوتھا بندہ آپ نکال لائیں، کرے نا یہ کام، کرے نا یہ کام، بڑے بھولے بھالے، بڑے اللہ والے، ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں، اتنی جلدی فتویٰ۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں پشیمان ہوا، میں نے کہا مجھے تیرنا نہیں آتا، تو دیر نہ کر، چوتھا ڈوب نہ جائے۔ کرتے اس نے چھلانگ لگائی، چوتھا بھی نکال لایا، اور کہنے لگا حضرت آپ نے جلدی کی سوچنے میں، یہ بی بی میری ماں ہے اور یہ سرکے کی بوتل ہے۔ ہم ماں بیٹے کا یہ مشغلہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کے لوگ مسافر اترتے ہیں، اور یہاں سے کسی کا گھر 100 میل ہے، کسی کا 200 میل ہے۔ ہم صبح سرکہ، کھجوریں، روٹیاں لے کے یہاں آتے ہیں، مسافروں کی نوکری کرتے ہیں، کوئی پریشان ہو تو مدد کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں میں نے معافی مانگی، ان سے بھی مانگی، رب سے بھی مانگی، انہوں نے مانگ لی نا بزرگ تھے، پر ہم کو نہیں تیار مانگنے کو۔ ہم ہر وقت بدگمانیاں، وہ فلانا فلانے جرم کرتا تھا، میں اسے اب کیسے نیک مان لوں؟ بھائی اب وہ نمازی ہے، خدا کے گھر آتا جاتا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، جب رب نے معاف کر دیا تو بھی سوچ بدل جا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال پوچھے۔ اور قربان جائے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ پوچھے گا، اور جب تک 5 چیزوں کا تم جواب نہیں دو گے تمہیں قدم نہیں اٹھانے دے گا۔ یا رسول اللہ کون کون سی 5 چیزیں؟ فرمایا اللہ پوچھے گا تم سے بتاؤ عمر کہاں گزاری، بولو میں نے زندگی دی، صحت دی، عافیت دی، کہاں کہاں بتا کے آئے وقت۔ اور اسی پر دوسرا سوال یہ کرے گا مالک کہ عمر کا بہترین حصہ تھا جوانی کا، جب تھکاوٹیں نہیں ہوتی تھی، جب کھڑا رہا جا سکتا تھا، محنت، مشقت، جدوجہد ہو وہ بہترین حصہ جوانی کا کہاں گزارا۔ تیسرا سوال مالک کرے گا بتاؤ نا مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا سوال یہ تھا کمانے کے بعد بھی مالک تم نہیں تھے، گویا دیا تو میں نہیں تھا نا، تو بتاؤ پھر لگایا کہاں پہ تھا، خرچ کہاں پہ کیا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ اور 5واں سوال اللہ پوچھے گا بتاؤ جو تم جانتے تھے تم نے اس پر عمل کتنا کیا، جس کا تمہیں پتا تھا، جس کا تمہیں شعور تھا، اس پر تو اللہ سوال پوچھے گا۔ اب یہ کیوں سوال ہوں گے وہ کوہ قیامت میں، یہ کیوں پوچھا جائے گا کہ قیامت کے دن کی جزا سزا کا خوف وہ بندے پر۔ اسلام ویسے اپنے ماننے والوں کو بے خوف رکھتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوستوں کو خوف کم نہیں ہوتا۔ ایک غم تم اپنے اندر رکھو کہ تمہیں قیامت کے دن پوچھا جائے۔ 2 بندوں کو قیامت والے دن نہ حکم ہوگا چلو دوزخ میں، تمہارے اعمال ایسے ہیں جس پر فیصلہ جہنم کا ہے، ایک نے دوڑ لگا دی دوزخ کی طرف، دوڑتا جا رہا ہے تیزی سے، اور دوسرا نہ ایک قدم آگے رکھتا ہے پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے، پھر ایک قدم آگے رکھتا ہے، فرشتے لے جا رہے ہیں، پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے۔ دوزخ کا دروازہ آ گیا، رب کریم کی آواز رحمت آئی، انہیں واپس بلاؤ نا، دونوں کو واپس بلایا۔ سارا کچھ جاننے والا رب پوچھتا ہے وہ جو دوڑ کے گیا تھا اسے پوچھتا ہے دوڑ کے کیوں گیا تو؟ وہ کہتا ہے مالک زندگی میں تیری مانی کوئی نہیں، سوچا چلو آج ہی مان لو۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا اسے تو بھیجو نا جنت میں، چلو اس وقت ہی صحیح اطاعت کا جذبہ تو بیدار ہوا نا۔ دوسرے سے پوچھا بھائی تو کیوں نہیں جا رہا تھا؟ وہ کہنے لگا مالک میری ساری زندگی امید رہی ہے کہ میرے رب نے معاف کر دینا، معافی مل جانی، کرم ہو جانا، فضل ہی ہونا۔ مالک دوزخ کا دروازہ آ گیا پر میری امید ٹوٹی نہیں، میری قائم رہی، اور جب تیری آواز رحمت آئی نہ کہ آ جا، تو پھر میرے اندر سے وہ عقیدہ اور تگڑا ہوا، دیکھا نا بلا لیا نا تیرے رب نے، آ گئی نا رحمت کی آواز، بلا لیا ہے نا،
تو اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں اس کے سارے گناہوں پر قلم پھیر دو، جو میری رحمت کی اتنی امید رکھے اسے دوزخ میں نہیں جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔